السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سرور گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وقت تیزی سے چلا جا رہا ہے اور زمانے کی رفتار میں عجیب قسم کی تبدیلی آ چکی ہے۔ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح بسر ہو رہے ہیں۔ کبھی ہم باتیں کیا کرتے تھے اور وہ دور کی نہیں کہ 14ویں صدی معلوم ہے، آج 15ویں صدی کے 25واں سال شروع کر چکے ہیں۔ 14ویں صدی کی ہم باتیں کیا کرتے تھے، 15ویں صدی کا 25واں سال آغاز ہو چکا ہے۔ 1425 ہجری کا مہینہ ماہ محرم سے شروع ہو چکا ہے۔ زمانہ اس تیزی سے، اس برق رفتاری سے رواں دواں ہے۔ سالوں کے آغاز و اختتام پر باشعور قومیں نہ تو جشن منایا کرتی ہیں، نہ رقص و سرور کی محفلیں برپا کرتی ہیں، نہ نیو ایئر کے نام سے کوئی اور قسم کے فحش پروگرام فروغ پاتے ہیں۔ باشعور قومیں ان دنوں کی مناسبت پر، ان موقعوں کی مناسبت پر اپنا محاسبہ کیا کرتی ہیں۔ ہم کہاں تھے، کہاں پہنچ گئے، کیا پایا، کیا گنوایا، کتنا کچھ حاصل کیا، کتنا کچھ ہاتھ سے نکلا، منافع کی شرح کیا رہی، نقصان کس قدر ہے، یہ باشعور لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ عقل و دانش رکھنے والی قومیں وہ یہ سوچا کرتی ہیں، اللہ اکبر، او بھائی مسلمان کی تو سوچ ہی اور، ان دنوں کے بیتنے نے، ان سالوں کے گزرنے نے مسلمان کو تو کچھ اور فکر دینی تھی۔ او بھائی وہ زندگی تیری موت کی طرف ایک قدم آگے اٹھا چکی ہے، تو موت کے قریب ہو گیا ہے۔ 1 سال تیرے ان روشن اور چمکتے دھمکتے گھروں سے قبر کی طرف آگے بڑھ چکا ہے۔ تیری مہلت والی زندگی رب العالمین کی عدالت کے قریب تر ہو چکی ہے۔ ایک سال تجھے دھکیل کے آگے لے جا رہا ہے۔ تجھے تو یہ فکر کرنی چاہیے تھی، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ وہ موت تو سچی ہے، اس نے آنا ہے۔ تیری زندگی کا قدم، تیری زندگی کا سال موت کی طرف ایک مزید اٹھ گیا ہے، وہ موت تیرے قریب آ گئی ہے۔ وہ بھائی
وہ دنیا، وہ محلات، وہ گھر بار، وہ کاروبار، اللہ اکبر، جن کو قرآن نے کہا تھا کہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، جس کی تعریف خود یہ کی تھی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ یہ خوبصورتی، یہ ایک دوسرے کے مال و دولت میں آگے بڑھ جانے کے معاملات، یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ گھر جن میں ہم، یہ دنیا جن میں ہم پنس کے رہے ہوئے ہیں، بھائی ان سالوں کے گزرنے نے ہمیں یہ فکر دیا ہے کہ تو ان کو چھوڑنے والا ہے اور اس گھر کی طرف جانے والا ہے، اس قبر کی طرف جانے والا ہے جس قبر کا منظر حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر روز تجھے اور مجھے آواز دیتی ہے۔ وہ قبر تمہیں اور مجھے، ہم جیسے سبھی انسانوں کے لیے وہ آواز دیتی ہے۔ انسان زمین کے اوپر چلنے والے، ان چہکتے مہکتی دنیا میں رہنے والے، انا بیت الوحشتی، انا بیت الدودی، انا بیت الوحدتی، میں تنہائیوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، تیرے جسم کو کھا جائیں گے یہ کیڑے، تیری رنگینیاں ختم کر دیں گے۔ اس قبر کی طرف تیرا قدم اٹھ چکا ہے۔ یہ سال گزرنے، مہینے گزرنے ہمیں تو یہ سبق دیتے ہیں، ہمیں تو یہ سبق دیتے ہیں، یہ عبرت کے مقام ہیں، یہ عبرت کا سامان ہے، مگر ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنی زندگی کو ذرا دیکھو تو صحیح، وہ مہلت کی ساعتیں، وہ مہلت کے لمحات جو اللہ رب العزت نے اس دنیا کی صورت میں، اس دنیا کی زندگی میں ہمیں عطا کیے ہیں، بھائی وہ ختم ہونے والے ہیں، وہ ختم ہونے والے ہیں، اور کیفیت وہ ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْوَعِيدُ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ نہ معلوم کب وہ پھونک لگ جائے، کرنا میں پھونکنے والا پھونک مار دے اور دنیا یہ چہکتی مہکتی سے قبرستان بن جائے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خوشی کیسے آئے، میرے چہرے پہ ہنسی کیسے آئے، میں کیسے بدمست ہو جاؤں، جبکہ اسرافیل علیہ السلام نے وہ کرنا اپنے منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور کان رب العالمین کی طرف جھکایا ہوا ہے۔ پھونک مارنے کے لیے اس کی استعداد، اس کی تیاری اتنی ہو چکی ہے، اس قیامت کی تیاری اتنی ہو چکی ہے کہ وہ کرنا، وہ سینگ حضرت اسرافیل نے منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور کان رب العالمین کی طرف لگایا ہوا ہے۔ جو ہی حکم آئے میں پھونک مار دوں، اور اس کا نقشہ یہ ہے جب پھونک مار دی جائے گی تو یہ وہ وعید والا دن سامنے آ جائے گا، اور وہ دن بھی عدالت بھی بڑی عجیب، وہ عدالت بھی بڑی عجیب ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ فصلت۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔
وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ عدالت کا رنگ بھی بڑا عجیب ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مولا کی عدالت ہے، حساب ہے۔ ہاتھ بول رہے ہیں، جسم بول بول کے بتا رہا ہے، کان بول بول کے بتا رہے ہیں، آنکھیں بول بول کے بتا رہی ہیں، اس نے فلاں دن یہ کیا تھا، فلاں دن یوں دیکھا تھا، فلاں دن اس نے یہ سنا تھا۔ بما کانوا یعملون، انسان مخاطب ہوتا ہے، وقالوا لجلودہم، اپنے آپ کو کہتا ہے، اپنے چمڑے کو، اپنی جلد کو بول کے کہتا ہے، لما شہدتم علینا، تو میرے خلاف گواہی دیتا ہے، تجھے پوشاک پہنانے کے لیے تو میں نے سب کچھ کیا، تیری عیاشی اور عیاری کے لیے تو میں نے جھوٹ بولے، تیری وجہ سے تو تجھے آرام پہنچانے کے لیے تو میں نے کیا کچھ کیا، اب تو ہی میرا مخالف۔ وہ بول کے کہتے ہیں، اور بھائی ہمیں ملامت کیوں کرتا ہے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس رب نے تجھے دنیا میں بولنے کی سکت دی تھی، اس رب نے آج ہمیں گویائی عطا کر دی ہے، اس رب نے ہمیں بلا لیا ہے، ہم کیسے جواب دے انکار کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس رب نے بلا لیا ہے جس رب نے تمہیں سب سے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور تمہیں کہا تھا کہ یہ دنیا کی عارضی زندگی گزارنے کے بعد میری طرف تم نے آنا ہے، میری عدالت میں پہنچنا ہے۔ بھائی انسانوں، تم نے یہ سمجھ رکھا، اور کوئی آدمی جتنا بھی چھپ جائے، بھلا اپنے کان سے چھپ سکتا ہے، اپنی آنکھ سے چھپ سکتا ہے، اپنے چمڑے سے چھپ سکتا ہے، کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ کہاں چھپ جاؤ گے؟ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ اللہ رب العالمین سے ہم چھپ جائیں گے، اللہ کو ہماری مکاریوں کا پتہ نہیں چلے گا، اللہ رب العزت ہماری دجل بازیاں وہ اللہ کے علم میں نہیں آئیں گی۔ ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، تمہاری اسی غفلت نے تمہیں آج مار اور تباہ برباد کر دیا۔ ہم اس حساب کتاب کی طرف قریب ہو رہے ہیں، یہ سالوں کی آمد و رفت نے ہمیں اس محاسبے والے دن کے قریب کر دیا ہے۔ اسی لیے بھائی لمحہ فکریہ ہے، صاحب بصیرت لوگوں نے کہا تھا، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس مالک کی عدالت میں حساب دینے سے پہلے دنیا میں اپنا حساب خود کر لیا کرو، جو دنیا میں اپنا محاسبہ خود کر لیتا ہے آخرت کے حساب سے محفوظ رہ جائے گا، آخرت کی سختیوں سے بچ جائے گا۔ جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ نہ کیا اس کا محاسبہ پھر ہو جائے گا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور پھر یہ سال ہجرت، ہجری سال، اللہ اکبر، یہ تو ہمیں اور بھی زیادہ جھنجھوڑنے والا ہے۔ اسلامی کیلنڈر ہجری ہے، اس کی ابتدا سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے ہے، کسی کے یوم پیدائش سے نہیں، کسی کے یوم وفات سے نہیں، کسی یوم فتح سے نہیں، کسی یوم شکست سے نہیں۔ ہجرت، اپنے دین کو بچاؤ، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تمہیں کچھ بھی قربانی کر جاؤ، دین محفوظ رکھو، اپنے رب العالمین کو ناراض نہ ہونے دینا۔ سن ہجری تو ہمیں یہ ہمیشہ پیغام دیتا ہے۔ صحابہ کی ہجرتیں آپ نے پڑھی، صحابہ کرام کی ہجرتیں آپ نے پڑھی، حضرت صہیب کی ہجرت کا قصہ تو پڑھ کر دیکھو کہ کس طرح ان سے بیوی بچے چھینے گئے، اولاد چھینی گئی، گھر بار چھینا گیا، دولت چھینی گئی، حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی چھینے گئے، اور ماں سے ٹاٹ کا ایک بوریے کا ٹکڑا لے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، تیرا یہ سودا نفع والا ہے۔ ہجرت کوئی مکہ سے مدینہ ہی والی ہجرت نہ تھی۔ مہاجر صرف زمین کی حدود کو نکلنے والا، ایک زمین کی حد سے اٹھ کے دوسری زمین میں آنے والا صرف وہ مہاجر نہیں ہے، مہاجر کی اقسام بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر
من حجرا اما نہى اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو ترک کر دے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے، وہ مہاجر ہے، وہ مہاجر ہے۔ ابو داؤد کی سنن نسائی کی روایت ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، دار ایمان سے دار کفر کی طرف منتقل ہونا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ مہاجر اللہ اکبر اللہ اکبر، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ جب ایمان میں نمبروں کی باری آئی، مہاجروں کا نمبر پہلا ہے، مہاجروں کا نمبر پہلا ہے، انصار دوسرے نمبر پر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل المہاجری افضل الہجرہ، سب سے بہتر مہاجر کون ہے، سب سے بہتر ہجرت کیا ہے؟ ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہجر ما حرمہ اللہ، جو رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کرتا ہے، یہ سب سے عمدہ قسم کا مہاجر ہے، یہ سب سے اعلیٰ قسم کا مہاجر ہے، یہ سب سے افضل ہجرت ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہجرت ہے کہ آدمی اپنا رخ بدل لے، اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے دھارے کو چینج کر لے، یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ سن ہجری ہمیں یہ سبق دے دی۔ یہاں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا تھا، ذاتی اعتبار سے بھی، قومی اعتبار سے بھی۔ اللہ اکبر، میں پہلے کتنی نمازوں کا پابند تھا، اب میری نمازوں کی پابندی کی کیا حال ہے؟ پچھلے سال میں نے زکوٰۃ کس طرح ادا کی تھی، اس سال کی زکوٰۃ میرے ذمہ باقی تو نہیں ہے۔ پچھلے سال اللہ نے مجھے اس عبادت کی توفیق دی تھی، اس سال میں یہ عبادت کر پایا ہوں یا نہیں؟ پچھلے سال میری گناہوں کو ترک کرنے کی یہ رفتار تھی، اس سال میرا گناہوں میں پھنسنے کا یہ انداز ہے۔ کبھی کوئی اپنی زندگی کے شیشے کو سامنے رکھ کے محاسبہ تو کرے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ اور بھائی، فرد کی زندگی تو فرد کی تھی، اور میں نے حیثیت قوم تو ذرا دیکھنے کی بات ہے، ہم کیا تھے، مسلمانوں کی زندگی کیسی تھی؟ اللہ اکبر، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، 800 سال تک بلا شرکت غیر دنیا کے حکمران رہنے والے، 800 سال۔ برطانیہ کی حکومت بڑی لمبی رہی ہے، تاریخ کا عرصہ اتنا لمبا نہیں، بڑے بڑے حکمران آئے ہیں، بڑی بڑی لمبی حکمرانیاں انہوں نے کی ہیں، لیکن ان کی حکمرانیوں کی مدت تھوڑی ہے۔ اور مسلمان، تیرے باپ و اجداد کی تاریخ بڑی عجیب ہے، تو نے اس دنیا میں 800 سال تک بلا شرکت غیر حکومت کی ہے، اور یہ حکومت بھی تیری تھوڑی نہیں تھی، یہ تیری حکومت کا خطہ یہ مختصر نہیں تھا، تیری حکومت کا نقشہ بڑا عجیب تھا، چین کی سرحدوں سے لے کر فرانس کی حدوں تک تیری حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ آج مسلمان اپنا تشخص منانے کے لیے، آج اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے دوسروں کے دروازوں پہ بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کوئی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ تیرا وجود بھی دنیا میں ہے یا نہیں، تجھے دنیا میں زندہ رہنے کا حق بھی ہے یا نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ یہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ کبھی کسی نے غور کیا ہے؟ کسی حکومت نے، کسی فرد نے، کسی جماعت نے، کسی تنظیم نے، کسی مسجد کے نمازیوں نے اپنی یاد رفتہ کو ذرا سامنے تو رکھو، ہم کیا تھے، کیا اسباب ہوئے کہ ہم دنیا میں ایسے خوار ہوئے؟ کبھی دیکھا ہے؟ محاسبہ کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، یہ ماہ محرم ہجری سال کا آغاز، جس میں ہم نے یہ جائزے لینے تھے، جس میں ہماری سوچ کا دھارا یہ ہونا تھا، حالت کیا ہے؟ چوکوں پہ پولیس کے پہرے، مسلمان کو ذبح نہ کر دیں، مسلمان کے ہاتھوں خون کی ندیاں نہ بہہ جائیں، ڈبل سواری پہ پابندی، کیوں؟ مسلمان کا دشمن ہے، افتراق و انتشار کا یہ عالم۔ حالانکہ یہ حرمت والا مہینہ، یہ ماہ محرم، اللہ اکبر، قرآن کی صدائیں بھی کتنی عجیب ہیں، قرآن کا انداز بھی کتنا نرالا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30 ہے، گھروں میں اس کا مطالعہ کیجئے۔
ان عدت الشہور عند اللہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. ایک ایک جملہ ایک ایک دستوری شک ہے، آئینی شک، قانونی شک. فرمایا سال کے مہینے اللہ کے ہاں 12 ہیں. یہ کوئی نئی ڈائری نہیں، یہ کوئی نیا حساب دانوں کا فیصلہ نہیں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے رب العالمین نے دنیا کا نظام چلایا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے رب العالمین نے یہ نظام جاری کیا ہے. سال کے 12 مہینے ہیں. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت و احترام والے ہیں، قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں. 4 مہینے 4 حرم ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے صحیح دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم نہ کرنا، حالانکہ ظلم ہمیشہ ہی حرام ہے، ان مہینوں میں نہ کرنا. وقاتلوا المشرکین کافہ، دشمن کے خلاف اس میں متحد ہو جانا. ان مہینوں میں خاص طور پر مسلمان تو ہمیشہ ہی اتحاد و اتفاق والا ہے، مسلمان تو ہمیشہ ہی متحد ہوتا ہے، لیکن ان مہینوں میں کافہ، پورے کے پورے ایک ہو جانا دشمن کے مقابلے میں. ہم کیا ہیں؟ ظلم کی انتہا ہے تو انہی مہینوں میں، افتراق و انتشار ہے تو اسی مہینے میں. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ فرمایا 3 مہینے اکٹھے، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے اکٹھے. اور قدرت الہی اس پر بھی قربان جائیے، سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، وہ بھی ماہ حرمت والا ہے، ماہ محرم کی طرح ہے، اور ماہ محرم سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ بھی اسی طرح قابل تعظیم ہے، قابل احترام. 4تھا مہینہ رجب کا، 4تھا مہینہ رجب کا، یہ 4 مہینے حرمت والے. اور ان مہینوں کا انداز کیا تھا؟ یہ آج سے محترم نہیں، یہ کسی واقعے سے مناسبت نہیں، بلکہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے رب العالمین نے زمین کو بنایا ہے، اسی دن سے ان مہینوں کو قابل احترام قرار دیا ہے. اسی لیے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، احادیث کی کتب کا مطالعہ کریں. حدیث یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان مہینوں کا احترام مشرکین بھی کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ان مہینوں میں باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے. باپ کا قاتل، باپ کا قاتل. اور جہلیت کی لڑائیاں، دور جہلیت کی جنگیں ذرا اٹھا کے تو دیکھو، اس نے گھوڑے کو پانی پہلے کیوں پلا لیا ہے؟ اس پر جنگ چھڑی تو صدیوں تک چلتی رہی. باپ کا قاتل بھی ان مہینوں میں سامنے آتا ہے تو آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، میں نے اس سے انتقام نہیں لینا، اس کو چھیڑنا نہیں. اور مسلمان، تو کس طرح ان مہینوں میں ایک دوسرے کے خون سے کھیلتا ہے، اور پھر باتیں بھی وہ بنا لیں، باتیں بھی وہ کہہ دیں. اللہ اکبر. سنی کے ہاتھوں شیعہ، شیعہ کے ہاتھوں سنی. وجہ کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت. اور ذرا بتاؤ تو صحیح، کوئی اہل سنت کا فرد ایسا ہے جو اپنے ایمان کی تکمیل سمجھتا ہو حضرت حسین کی محبت کے بغیر؟ جب نماز پڑھے، درود پاک پڑھتے ہیں،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ پیارے حبیب پر رحمت نازل فرما اور آپ کی آل پر، آپ کے اہل بیت پر رحمت نازل فرما۔ ان سنیوں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ حضرت حسین کے قاتل ہوں؟ پھر ان کے بارے میں یہ تصور کہ شیعہ کے ہاتھوں سنی کٹے اور سنی کے ہاتھوں شیعہ کٹے، کہیں یہ چال دشمن کی چلی ہوئی تو نہیں؟ کہیں یہ کھیل دشمن کا تو کھیلا ہوا نہیں جس کے اعلی کار ہم بنے ہوئے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی محاسبہ کیا ہے؟ ہم کیا تھے اور کیا بن گئے؟ وہ بھائی یہی دشمن کی وہ چال ہے جو ہمارے اندر چل گئی۔ اللہ اکبر۔ یوم شہادت منانا، کسی کے دن سے اگر کوئی مناسبت منانی جائز ہوتی تو تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔ شہادتوں کے دنوں سے اگر دن منانے جائز ہوتے، شہادتوں کے اعتبار سے اگر ہمیں اس طرح خرافات میں مبتلا ہونا ہوتا تو تاریخ کا کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا سال ہے جس میں کوئی عظیم سانحہ نہیں ہوا؟ حضرت یاسر کی شہادت مکہ کی گلیوں میں ہوتی ہوئی کسی کو بھول گئی؟ جسم کے اس طرح چیتھڑے اٹھا دیے گئے، حتیٰ کہ پیارے حبیب گزرتے ہیں فرماتے ہیں اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو تمہارا ملنے کی جگہ جنت ہے۔ ظلم کی داستانیں بیان کی جاتی ہیں، اس سے بڑا بھی کوئی ظلم کسی تاریخ نے دیکھا ہوگا کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ایک خاتون کو، ایک عورت کو 2 اونٹوں سے باندھ دیا جاتا ہے، جسم زندہ عورت کا گوشت دلوں میں شک کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ تاریخ اس سے آنکھیں بند کر گئی ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جسم بدر احد میں کٹا ہوا نظر نہیں آتا، ان کا سینہ شک ہوا نظر نہیں آتا، ان کے ناک کان کٹے ہوئے، ان کا سینہ نکال کے چبایا ہوا نظر نہیں آتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کتنی مظلومانہ ہے۔ اگر پانی بند ہونے کی داستانیں ہیں جو بالکل صحیح ہے تو وہ خلیفہ مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کنویں کے پانی سے بھی محروم ہے جو کنواں اپنے پیسوں سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے۔ وقت کے خلیفہ ہیں۔ شخصیتوں کے اعتبار سے بھائی عمر فاروق کا نام کم نہیں، یہ وہ عمر فاروق ہے جسے پیارے حبیب نے رب سے مانگ کے لیا ہے اور کسی اور کام کے لیے نہیں، کسی اور کام کے لیے نہیں مانگا ہے، تو دین اسلام کی عزت کے لیے مانگا ہے، مسلمانوں کی عزت کے لیے مانگا ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر بن خطاب کو بھیج کے دین کا نام بلند کر دے، جس کی آمد پر دین اسلام سرخرو ہوا۔ حضرت عباس نے پوچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فاروق تجھے فاروق کا لقب کیسے ملا؟ عمر سے تو فاروق کیسے بنا؟ تیرا نام تو عمر بن خطاب تھا، عمر فاروق کیسے بنا؟ کہا مکہ میں رہتا تھا، اسلام کی خبر نہ تھی، اور میں 40واں آدمی ہوں جسے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ جب میں مسلمان ہوا، دار ارقم میں پہنچا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ بات لمبی ہے، آگے چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے نماز کا وقت آیا، صحابہ اٹھتے ہیں، نماز کی تیاری ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا سرور گرامی یہ کیا ہے؟ کہا رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ یہاں کیوں کرتے ہو؟ مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ کفار جانے نہیں دیتے۔ فرمایا میں بھی مسلمان ہوں اور نماز بھی یہاں پڑھی جائے، اٹھو۔ ایک صف میں حمزہ ہوئے جو مجھ سے 3 دن پہلے مسلمان ہو چکے تھے، 3 دن بعد میں مسلمان ہوا، دوسری صف کا قائد میں بنا۔ ایک صف میں حمزہ ہے، دوسری صف میں فاروق ہے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، کفار کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں۔ فاروق عمر تو ایسا نہیں تھا، خاموش ہو جاؤ۔ جس نے پیارے حبیب کی طرف نگاہیں بھی اٹھائیں آنکھیں نکال لی جائیں گی، ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، نماز سے فارغ ہوئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فاروق ہے، تیرے آنے سے حق و باطل کے درمیان اس طرح فرق ہو گیا ہے۔ یہ وہ فاروق اور جن کی شہادت اسی ماہ محرم کی 1 تاریخ کو ہوتی ہے۔
میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا 27 ذی الحجہ کو زخمی ہوتے ہیں، یکم محرم کو وہ شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور یہ شہادت بھی کیسی تھی؟ اللہ، عجیب کا داستان ہے۔ جس عمر کے لیے رب العالمین سے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام اب عمر بن الخطاب، جس کا وجود مسلمانوں کی عزت کا نشان تھا، جس کا وجود دین اسلام کی سربلندی کا نشان تھا، ان کی شہادت سے دین اسلام ریشہ دوانیوں کا شکار ہوا۔ شہادتوں کے دنوں سے اگر دن منانے جائز ہوتے، شہادتوں کے اعتبار سے اگر ہمیں اس طرح خرافات میں مبتلا ہونا ہوتا تو تاریخ کا کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا سال ہے جس میں کوئی عظیم سانحہ نہیں ہوا؟ حضرت یاسر کی شہادت مکہ کی گلیوں میں ہوتی ہوئی کسی کو بھول گئی؟ جسم کے اس طرح چیتھڑے اٹھا دیے گئے، حتیٰ کہ پیارے حبیب گزرتے ہیں فرماتے ہیں اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، تمہارا ملنے کی جگہ جنت ہے۔ ظلم کی داستانیں بیان کی جاتی ہیں، اس سے بڑا بھی کوئی ظلم کسی تاریخ نے دیکھا ہوگا کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ ایک خاتون کو، ایک عورت کو 2 اونٹوں سے باندھ دیا جاتا ہے، جسم زندہ عورت کا دوست دلوں میں شک کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ تاریخ اس سے آنکھیں بند کر گئی ہے؟ سیدنا علی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جسم بدر احد میں کٹا ہوا نظر نہیں آتا، ان کا سینہ شک ہوا ہوا نظر نہیں آتا، ان کے ناک کان کٹے ہوئے، ان کا سینہ نکال کے چبایا ہوا نظر نہیں آتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کتنی مظلومانہ ہے۔ اگر پانی بند ہونے کی داستانیں ہیں جو بالکل صحیح ہے تو وہ خلیفہ مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کنویں کے پانی سے بھی محروم ہے جو کنواں اپنے پیسوں سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے۔ وقت کے خلیفہ ہیں۔ شخصیتوں کے اعتبار سے بھائی، عمر فاروق کا نام کم نہیں، یہ وہ عمر فاروق ہے جسے پیارے حبیب نے رب سے مانگ کے لیا ہے اور کسی اور کام کے لیے نہیں، کسی اور کام کے لیے نہیں مانگا ہے، تو دین اسلام کی عزت کے لیے مانگا ہے، مسلمانوں کی عزت کے لیے مانگا ہے۔ اللہم اعز الاسلام اب عمر بن الخطاب، اللہ عمر بن خطاب کو بھیج کے دین کا نام بلند کر دے، جس کی آمد پر دین اسلام سرخرو ہوا۔ حضرت عباس نے پوچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فاروق تجھے فاروق کا لقب کیسے ملا؟ عمر سے تو فاروق کیسے بنا؟ تیرا نام تو عمر بن خطاب تھا، عمر فاروق کیسے بنا؟ کہا مکہ میں رہتا تھا، اسلام کی خبر نہ تھی، اور میں 40واں آدمی ہوں جسے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ جب میں مسلمان ہوا، دار ارقم میں پہنچا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ بات لمبی ہے، آگے چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے نماز کا وقت آیا، صحابہ اٹھتے ہیں، نماز کی تیاری ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا سرور گرامی یہ کیا ہے؟ کہا رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ یہاں کیوں کرتے ہو؟ مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ کفار جانے نہیں دیتے۔ فرمایا میں بھی مسلمان ہوں اور نماز بھی یہاں پڑھی جائے، اٹھو۔ ایک صف میں حمزہ ہوئے جو مجھ سے 3 دن پہلے مسلمان ہو چکے تھے، 3 دن بعد میں مسلمان ہوا، دوسری صف کا قائد میں بنا۔ ایک صف میں حمزہ ہے، دوسری صف میں فاروق ہے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، کفار کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں۔ فاروق عمر تو ایسا نہیں تھا، خاموش ہو جاؤ۔ جس نے پیارے حبیب کی طرف نگاہیں بھی اٹھائیں، آنکھیں نکال لی جائیں گی، ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، نماز سے فارغ ہوئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فاروق ہے، تیرے آنے سے حق و باطل کے درمیان اس طرح فرق ہو گیا ہے۔ یہ وہ فاروق اور جن کی شہادت اسی ماہ محرم کی 1 تاریخ کو ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا 27 ذی الحجہ کو زخمی ہوتے ہیں، 1 محرم کو وہ شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور یہ شہادت بھی کیسی تھی؟ اللہ، عجیب کا داستان ہے۔ جس عمر کے لیے رب العالمین سے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام اب عمر بن الخطاب، جس کا وجود مسلمانوں کی عزت کا نشان تھا، جس کا وجود دین اسلام کی سربلندی کا نشان تھا، ان کی شہادت سے دین اسلام
ریشہ دوانیوں کا شکار ہوا. حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں, حذیفہ تو صاحب سر رسول اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان ہے, آپ نے فتنوں کے بارے میں آپ کو زیادہ باتیں بتائی ہیں, وہ فتنے کون سے ہیں؟ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں, اللہ اکبر, یوں فتنہ ہوگا, یوں فتنہ ہوگا, آدمی جھوٹ بولے گا, یہ چھوڑ ان باتوں کو, یہ تو انسان کی نمازوں وغیرہ سے صحیح ہو جاتا ہے معاملہ. بڑا فتنہ وہ کیا ہے؟ فرمایا عمر تو ان فتنوں کے بارے میں کیا پوچھتا ہے؟ تو ان فتنوں کے سامنے دیوار ہے, ان فتنوں کے سامنے دیوار ہے, دروازہ ہے. حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے سامنے دروازہ بند ہے, وہ فتنے امت تک نہیں پہنچتے. عمر فاروق پوچھتے ہیں آپ نے کیا فرمایا اس دروازے کے بارے میں؟ وہ فتنوں کا دروازہ ٹوٹے گا یا کھلے گا؟ فرمایا آپ نے فرمایا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا, وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. عمر فاروق کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں, کاش کے کھلتا اور کوئی جرت مند آ کے دوبارہ بند کر دیتا. ٹوٹ گیا تو قیامت تک کھلا ہی رہے گا. جب شہادت ہوئی تو کہنے والوں نے کہا یہ وہ دروازہ تھا فتنوں کے سامنے جو بند تھا. فتنوں کے سامنے جو دروازہ بند تھا وہ جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات تھی, جن کے وجود کو, جن کے اسلام کو عزت کا نشان کہا گیا, عزت کا نام دیا گیا, جن کی شہادت کو مسلمانوں کے لیے فتنوں کا دور کے آغاز کہا گیا. اگر شہادت کا دن منانا ہوتا تو ان کا منایا جاتا, شہادتوں کے قصے بیان کرنے ہوتے تو ان کے کیے جاتے. حسنین سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, کون ان کی منقبت کا منکر ہے؟ اللہ اکبر, سیدہ شباب اہل الجنہ, ہما ریحانتی فی الدنیا والآخرہ, من احبہما اللہم احب من احبہما. سرور گرامی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے شہزادے, دنیا میں میرے پھول, اللہ جو حسنین سے پیار کرے تو ان سے پیار کر. لیکن بھائی شہادت سے کچھ دن منانے سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا, شہادتوں کے دن منانے سے محبتوں کے اظہار نہیں ہوتے. محبتوں کے اظہار کا تقاضا ہے ان کی اتباع کی جائے, ان کے نقش قدم کو اپنایا جائے. ان کے اندر کس طرح محبت تھی, وہ کیسے ایک تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کندھے پہ کسی کا ہاتھ ہے, میرے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے, رو رہا ہے, کہہ رہا ہے اللہ عمر پر رحم فرما. مجھے توقع بھی بڑی ہے اللہ عمر کو اپنی آگوں سے رحمت میں لے گا. میں نے کتنی بار دیکھا, کتنی بار سنا, پیارے پیغمبر فرماتے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر, دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر, جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر. جب تذکرہ ہوتا جانے کا, آنے کا, جہاں پیارے پیغمبر کا نام آتا ساتھ صاحبین کا بھی نام لیا جاتا. یہ تو اپنے ساتھی سے مل گیا. حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا یہ کہنے والا کون ہے, میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا یہ جذبات کا اظہار کرنے والا کون ہے, تو دیکھا تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جن کے درمیان یہ محبت تھی, جو اس طرح ایک تھے, جن کے درمیان اتنا پیار تھا, اتنی یگانت تھی. ان کو ہم نے دشمنوں میں بدل دیا ہے, ان کے نام پہ ایک دوسرے کے خون کی ہولیاں کھیلتے ہیں. کبھی سوچا بھی ہے, کبھی محاسبہ بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر. کسی نے حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ, جناب آپ سے پہلے جو خلفاء تھے ان کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی, سلطنت کے امور بڑے اچھے تھے, آپ کی سلطنت میں بڑے فتنے, آپ کے دور حکومت میں کوئی فتح نہیں ہوئی, وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو. عمر و فاروق و عثمان کا مشیر, ان کو مشورے دینے والا, ان کی رہنمائی کرنے والا میں تھا, میرے رہنما تم ہو, مجھے مشورے دینے والے تم ہو. جن کی محبت کا یہ عالم
جن کی آشتی اور جن کی محبت اس طرح تھی، ہم نے ان کو دشمن بنا دکھایا اور پھر ان کے ناموں سے مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو قرآن پاک نے فیصلہ بھی بڑا عجیب کیا ہے، قرآن پاک نے فیصلہ بھی بڑا عجیب کیا ہے۔ فرمایا اکٹھے ہو جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو اگر تم نے غالب کرنا ہے تو اس کے لیے بنیاد یہ ہے آپس میں اتحاد کرو، آپس میں ایک بنو۔ اور فرمایا اگر تم ایسا نہ کرو گے، اگر تم افتراق کا شکار ہو گئے، گروہ بندیوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے، تو پھر فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، میدان بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تمہاری عزت بھی کھو جائے گی، بے آبرو ہو جاؤ گے۔ اور سچی بات ہے، تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کا دور ہے، مسلمانوں کے پاس نہ ایٹم ہے، نہ وسائل ہیں، نہ مال ہے، نہ زر ہے۔ اللہ اکبر۔ مجاہدین کو میدان میں دیکھتے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، پاؤں کے اوپر چھیتڑے لپیٹے ہوئے ہیں، تلوار کے لیے میان نہیں، کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں، کپڑے کی چھیتڑے لپیٹے ہوئے ہیں، اور تلوار بھی نہیں تو ہاتھ میں لاٹھی تھامی ہوئی ہے۔ ان کے مقابلے میں روم کے حکمرانوں کا انداز پڑھو، جن کے پاس اس وقت ہاتھیوں کی فوج تھی، جو اس وقت ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھے۔ اللہ اکبر۔ کیسر و کسرا کے تاج کی تاریخ ہی اگر پڑھ لیں، اس کا ہی اندازہ لگا لیں ان کے تاج کو کتنا مرصع کیا جاتا تھا، کتنا قیمتی ہوتا تھا، تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بادشاہ کے سروں کے اوپر رکھنے والے تاج وہ کتنی دولت سمیٹتے تھے، کتنی دولت کے بنے ہوتے تھے، کتنے لال و جواہر ہوتے تھے، ان کے پاس کتنے اسباب تھے۔ جب مسلمانوں میں اتحاد تھا، جب مسلمانوں میں اتفاق تھا، جب مسلمان ایک تھے، تو 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مسلمانوں کی سلطنت پھیل چکی تھی، 22 لاکھ مربع میل تک۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد مبارک آتا ہے، تو 22 سے 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرایا، اسلام کی توحید کا پیغام پہنچا، سرور گرامی کا کلمہ گونجا، 44 لاکھ مربع میل تک۔ اب کتنے وسائل ہوں گے؟ اب مسلمانوں کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ ذرا تصور میں بٹھائیے۔ پھر خلیفہ کی شہادت کے بعد، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرتا ہے، اتحاد پارا پارا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آتا ہے، 10-11 سال حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے، اور مسلمانوں کی سلطنت میں 1 انچ کا بھی اضافہ نہیں ہوا، 1 انچ کا بھی اضافہ نہیں ہوا۔ صحابی تو وہی تھے، جنگجو تو وہی تھے، وہ افراد بدل تو نہیں گئے تھے، قرآن بھی وہی تھا، دین بھی وہی تھا۔ باہمی اختلاف کی وجہ سے جب ان صحابہ کرام کے اندر بھی آیا، مسلمانوں کی فتوحات وہیں رک گئی۔ تاریخ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو میں کہوں دوسرا تسلیم نہ کرے۔ ذرا تحقیق تو کر کے دیکھو، تاریخ کی ورق گردانی تو کر کے دیکھو۔ وہی صحابہ ہیں، وہی افراد ہیں، وہی نفوس ہیں جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہیں، عمر کے دور میں ہیں، عثمان کے زمانے کے جرنیل ہیں، جن کی فتوحات کا سیلاب چلا جا رہا ہے، علی کے زمانے میں بیکار نظر آتے ہیں، اور 1 انچ مسلمان حکومت کا اضافہ نہیں ہوا۔ پھر بھی وہ صاحب بصیرت، اللہ نے پھر بھی ان کو ہم سے تو بہت ہی اونچا رکھا، دشمن کے مقابلے میں پھر بھی وہ ایک نظر آتے ہیں۔ ہم تو اتنے بےہودہ ہو گئے، ہماری آنکھیں تو اتنی بند ہو گئیں کہ دشمن ہمارے مقابلے میں ایک ہے، ہم دشمن کے مقابلے میں بھی ایک نہیں ہونا چاہتے۔ اس وقت کے دور میں روم کے بادشاہ نے دیکھا
علی اور معاویہ کے درمیان جنگیں ہیں، مسلمان آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، اچانک مدینہ منورہ میں حملہ کرو اور مسلمانوں کی حکومت کا تہس نہس کر دو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پلٹ دو۔ اس طرف سے قریب تھے، جواب علی نے نہیں دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب لکھتے ہیں تو امیر معاویہ لکھتے ہیں، اور انداز بھی اختیار کیا ہے تو بڑا عجیب کیا ہے۔ اور رومی کتے، تو نے یہ سمجھا کہ مسلمان آپس میں اگر لڑ رہے ہیں تو میں علی پر حملہ کر دیتا ہوں، اگر تو نے یہ سوچا بھی تو سب سے پہلے قربانی دینے والا معاویہ ہوگا۔ علی کے خلاف تو نے اگر میدان میں قدم رکھا، علی کا سپاہی سب سے پہلے معاویہ ہوگا۔ دشمن کے مقابلے میں وہ پھر بھی ایک تھے، ہمیں تو اتنی بھی عقل نہیں کہ ہمارا دشمن کیا سے کیا ترتیب دے رہا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور پھر بھی ایک دوسرے کے گریبان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کن مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، کن اختلافات میں ہم بٹے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں ابھی بھی نہیں کھلی، ہماری غفلت ابھی بھی نہیں اتری۔ اللہ اکبر، اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں، اللہ کا طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، وہی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بیتتا ہے، وہ گزر گیا، ادھر پھر وہی اختلاف، ان کی جگہ پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت ہو جاتی ہے، اور ادھر شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا اعلان کرتے ہیں۔ دو اسٹیٹیں بن گئی، دو ملک الگ الگ بن گئے، ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مسلمانوں کا ملک دو حصوں میں تقسیم ہوا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے منزلت بھی کیسی عطا کی تھی، بچپنا ہے، چند سالوں کے بچے ہیں، قمیض پہنی ہوئی ہے، لٹکتے آ رہے ہیں، سرور گرامی خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے حضرت حسن کو دیکھا گرتے ہوئے آ رہے ہیں، ممبر سے نیچے اترے، گئے اپنے بیٹے کو سینے لگایا، ممبر پہ دوبارہ آئے، فرمایا لال اللہ، یہ شاید کہ یہ میرا بیٹا، شاید کہ یہ میرا لخت جگر، اللہ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دے، مسلمانوں کی امتوں کا بکھرا ہوا شیرازہ اکٹھا کر دے، میرا یہ بیٹا سید، میرا یہ بیٹا سردار، اللہ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کو ایک کر دے۔ بچپنا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ قربانی دیتے ہیں، میں نے اپنا حکومت چھوڑی، میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور میں حضرت امیر معاویہ کی بیعت کرتا ہوں۔ کہنے والے بدماشوں نے کہا تھا، اس وقت کے بھی نکمے اور گندے لوگوں نے، منافقوں نے کہا تھا کہ تو نے مسلمانوں کی آج عزت برباد کر دی۔ حضرت حسن فرمانے لگے، میں نے عزت کو پروان چڑھایا ہے۔ پھر نتیجہ وہ نکلا، وہی آدمی ہے، وہی صحابی ہے، وہی معاویہ ہے۔ پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہوتا ہے تو پوری سمندروں کی بادشاہی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا کی، اور پھر حکومت کا وہی فتوحات کا دور دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تاریخی حقیقت ہے، یہ تاریخی حقائق ہے۔ وہ فتوحات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے افتراق کی وجہ سے، مسلمانوں کے اختلاف کی وجہ سے رکتی ہیں، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اتحاد کو فروغ دیتے ہیں، اتفاق کو فروغ دیتے ہیں، امت کے شیرازے کو اکٹھا کرتے ہیں، اللہ رب العزت وہ عزت دوبارہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ تم نے دیکھا اور سب نہ سیکھا، یہ سب ہماری تاریخ کا حصہ بنے، یہ ساری باتیں ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اور دیکھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلی بحری کاوش حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، اور ابھی امیر معاویہ کا دور ختم نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی بندرگاہ ایسی نہ تھی جہاں مسلمانوں کا بحری بیڑا نظر نہ آتا تھا۔ روم کا سر بھی جھکا، کیسر بھی گھٹنے ٹیکے۔ یہ کس بات کا نتیجہ تھا؟
مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کا نتیجہ تھا۔ قرآن تو وہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تو وہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک تاریخی تسلسل رکھا ہے، جب مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو تو وہ عمر فاروق کے زمانے میں بھی مبارک ہے، وہ امیر معاویہ کے دور میں بھی مبارک ہے۔ اگر اختلاف ہو تو وہ کسی دور میں بھی ہو، وہ مذموم ہے، وہ برا ہے، اسے مسلمان محروم ہوتے ہیں، مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ ہم پھر بھی نہ خود سیکھتے ہیں، نہ کسی کو سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ مسجدیں ہیں تو ان میں بھی وہی غوغا، وہی روٹینی باتیں، کسی کے ضمیر کو جھنجھوڑا نہیں جاتا، کسی کو سب کے عبرت دیا نہیں جاتا، وہی داستان کربلا کی، وہی باتیں اور جن کی حقیقت اگر کوئی تلاش کرنا چاہے، جن باتوں میں ہم نے الجھایا ہوا ہے، جن باتوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اگر ان باتوں کی تحقیق کر کے دیکھو، خدا کی قسم نہ اس کا سرا ملتا ہے، نہ اس کی انتہا نظر آتی ہے۔ ایسی الجھن میں پڑے ہوئے ہم نے کیسے کہا کیا تھے۔ آج اپنے ارد گرد کو دیکھو، آج اپنے ارد گرد کو دیکھو، مسلمانوں کو کس طرح صفائے ہستی سے نابود کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی تشخص ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ کفر میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا، الکفر ملت واحدہ، کفر ہمیشہ اکٹھا ہی اپنے مفادات میں ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف سب ایک ہیں۔ وہی اقوام متحدہ جس نے امریکہ کو کہا تھا کہ عراق پر حملہ کرنا اخلاقی جرم ہے، جب وہ حملہ کر لیتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اقوام متحدہ ہی پہنچتی ہے۔ اتنے غدار، مسلمانوں کے ساتھ اتنی بے وفائی کرنے والے، اتنا ظالمانہ رویہ اختیار کرنے والے، ان سے ہم توقع لگائے بیٹھے ہیں؟ نہیں، آؤ اپنے اندر اتفاق پیدا کرو، محبت کی فضا پیدا کرو۔ یہ جھگڑے شیعہ سنی کے نئے نہیں، شیعہ سنی کا جھگڑا اسلامی تاریخ کا سب سے پرانا جھگڑا ہے، لیکن کبھی کسی نے خون سے ایک دوسرے کے ہاتھ نہیں رنگے، کبھی اس طرح کی خون کی ہولیاں نہیں کھیلی گئی، کبھی اس طرح ایک دوسرے کے خلاف پہرے نہیں لگائے گئے، کبھی اس طرح کے اٹینشن والے حالات پیدا نہیں ہوئے، فلاں عالم دین فلاں شہر میں نہیں جا سکتا، فلاں کا داخلہ فلاں جگہ پر بند ہے، فلاں یوں کر دو، فلاں یوں، کیا ہوا محرم آ گیا۔ وہ اس سال کے موقع پر تو ہم نے سبق سیکھنا تھا، یہاں تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا تھا، اپنے لیے لاہے عمل تیار کرنا تھا۔ ہم نے اپنی عزت بھی داؤ پہ لگائی، اپنی ذات کو بھی داؤ پہ لگایا۔ آج بھی اگر کسی چیز کی مسلمانوں کے پاس کمی ہے تو وہ باہمی طور پر اتفاق و اتحاد کی کمی ہے۔ آپ دیکھیں گے عجیب باتیں ہیں، کچھ چیزیں جب اللہ دیتا ہے تو دل پچ جاتا ہے، آگاہی جب ہوتی ہے تو خون کے آنسو رونے کو جی چاہتا ہے۔ مسلمانوں نے کانفرنس کی کہ جس طرح دنیا کی ایک بین الاقوامی عدالت ہے، اقوام متحدہ ادارہ ہے، کیوں نہ ہو مسلمان ملکوں کی ایک عدالت بنائی جائے، مسلمان ملکوں کی عدالت بنائی جائے، اور مسلمانوں کے ملکوں سے متعلق جو فیصلہ جات ہو، جو جھگڑے ہو، وہ اس عدالت میں نپٹائے جائیں۔ فیصلہ تو ہو گیا، اجلاس کے اندر یہ تجویز تو آ گئی، چلو رائے عامہ لو، مسلمانوں سے لو کہ کیا ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ابھی تک پاکستان نے بھی اس پر دستخط نہیں کیے کہ ہم مسلمان عدالت میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کی طرف آنکھیں کھلی ہیں، اقوام متحدہ کی طرف ان کی عدالتوں میں چیخ پکار ہم کرتے ہیں، لیکن اتنے بے توفیق ہو گئے کہ اگر مسلمانوں کی کوئی انجمن اڑتی ہے تو کوئی مسلمان ملک ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ ان چیزوں کے پیچھے کیا حالات ہیں؟ کون جاسوس ہیں؟ کون ایجنٹ ہیں؟ کون ایسے ہیں؟ اللہ اکبر! ہم شخصوں کی وجودوں کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی کھوپڑی میں، اس کے ذہن میں یہ خود بول رہا ہے یا اس کو کوئی بلا رہا ہے۔ تو بھائیو، آنکھیں کھول لو، مسلمانوں آپس میں اتحاد کرو، محبت کی فضا کو فروغ دو۔ صحابہ کرام والے عہد آج بھی اسی طرح اللہ دوبارہ نصیب فرما دے گا اگر ہم اپنے اندر تبدیلی کر لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو تبدیلی کی توفیق دے دے، کچھ سوچنے کا اللہ ہمیں توفیق دے دے، اللہ ہماری سوچ کے دھارے کو بدل دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔